دیکھا کہ پچھلے دنوں کے اندر سویڈن کے اندر قرآن کریم کو حکومتی سطح کے اوپر جلایا گیا، اس سے پہلے ہالینڈ کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا۔ ہمارے ملک سے ایک آواز اٹھی کہ قرآن کریم کے اندر کچھ تبدیلی کی جائے، کچھ آیتوں کی کمی زیادتی کی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جس نے قرآن کریم کو ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہاں پہ علماء کرام، مشائخ اعظام کا جمع غفیر ہے۔ میں سب سے پہلے ہماری جماعت کے نامور عالم دین شہنشاہ ترنم و تکلم حضرت مولانا عبد المجید قادری صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دور دراز علاقے کے اندر یہ عظیم الشان ادارہ قائم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں ان اکابرین کے حکم پر صرف 2 منٹ کے لیے آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مأوانا ملجانا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں اور علماء کرام کا بھی جمع غفیر ہے، وقت بھی مختصر ہے۔ آج یہاں پہ حضرت مولانا عبد المجید صاحب کے والد صاحب کی برسی بھی ہے اور ادارے کے اندر آج یہاں پہ تعلیمی افتتاح بھی ہے۔ حضرت نے اس دور دراز علاقے کے اندر یہ دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ کیوں قائم کیا ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ دین کی نشر و اشاعت، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس دور دراز علاقے کے اندر اس ادارے کو قائم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو اپنے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم اور علم دین کی نشر و اشاعت، اس کی تعلیم ہر دور کے اندر بہت ضروری رہی ہے، لیکن یہاں اہل علم کا مجمع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر قرآن و حدیث اور علوم دینیہ کی تعلیم، اس کی نشر و اشاعت کتنی ضروری ہے کہ جب ہر 4 جانب سے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کہیں قرآن کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، کہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گستاخی کی جا رہی ہے، اور ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں، ایسے دور کے اندر ابھی آپ نے کرنے کی بات کی تھی، اللہ نے اسے ہی ختم کر دیا، اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ ہدایت سے دور کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھیے۔ ابن اسحاق نے اپنی روایت تاریخ کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے جو کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے ان کو جو کتابیں عطا فرمائی، ان کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں یا صحیفے جن انبیاء کرام پر نازل ہوتے تھے، ان کے حافظ صرف وہی انبیاء کرام ہوتے تھے، لیکن امت محمدیہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا بچہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ آج جو قرآن کریم کی گستاخی کر رہے ہیں یا قرآن کریم کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آج انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر سارے نظام کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو، محبت قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کتابوں کو ختم کرنے کے لیے یا تو لائبریریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اوراق کو جلایا جا سکتا ہے، لیکن رب کا قرآن وہ قرآن ہے کہ جو لاکھوں
لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس دور کے اندر بس میں آخری بات کہوں گا کہ جب قرآن کے بارے میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، جب دین اسلام کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، احتجاج کیے جا رہے ہیں، حکومت تک اپنی بات پہنچائی جا رہی ہے، اس دور کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، اگر وہ لوگ قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر جو ہے قرآن کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اسی مقصد کے لیے حضرت مولانا عبد المجید قادری صاحب نے یہ ادارہ قائم کیا ہے۔ آپ حضرات یہاں علماء کرام موجود ہیں، کوشش کریں جہاں جہاں علاقے کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر مکاتب کا قیام، مدارس کا قیام، تاکہ دین کی نشر و اشاعت ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ یہ دور کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔